ਤਨ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ। سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی میں بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن حضرت بابا فرید حضرت بہاؤالدین زکریا کو خط لکھ رہے تھے۔ خط کی ابتدا سے پہلے آپ نے سوچا کہ حضرت شیخ کو کس لقب سے مخاطب کیا جائے۔ بہت دیر تک غور و فکر کرنے کے باوجود جب کوئی مناسب لقب سمجھ میں نہ آیا تو حضرت بابا فرید نے آسمان کی طرف نظر کی۔ روشن حروف میں صاف تحریر تھا، شیخ الاسلام۔ حضرت بابا فرید حضرت بہاؤالدین زکریا کو اسی لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا تنہا سفر بہت کم کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی صحبتوں میں گزرا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں کئی علماء اور مشائخ موجود تھے۔ ان حضرات نے متفقہ طور پر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا سے سوال کیا، شیخ انسان کی نظر کیمیا کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ان علماء کے سوال کا جواب دینے کی بجائے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئے، بابا فرید آپ بازار جائیں اور آپ کو جو غلام سب سے زیادہ مشہور نظر آئے اسے خرید لائیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے پیرہن کی جیب سے سونے کا ایک ٹکڑا نکالا اور میرے حوالے کر دیا۔ فرمان شیخ کے مطابق میں بازار گیا اور ایک ایسا غلام خرید لایا جو شکل و صورت کے اعتبار سے تمام غلاموں میں سب سے زیادہ احمق نظر آ رہا تھا اور عقیدے کے لحاظ سے غیر مسلم تھا۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا نے اس غلام کو اپنے سامنے بٹھایا اور کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ غلام نے با آواز بلند توحید اور رسالت پر گواہی دی، مسلمان ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے نو مسلم غلام کی پشت پر ایک تھپکی دی اور فرمایا، یہ علماء حضرات تجھ سے جس علم کے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دے۔ غلام نے نظر اٹھا کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی طرف دیکھا اور نہایت معتبر لہجے میں عرض کی، جو مختوم کا حکم۔ سلطان شمس الدین التمش اور دوسرے علماء دربار نے بڑی حیرت سے غلام کو دیکھا۔ یکا یک اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ اور تو بھی ان سے سوال کر کہ میں نے تجھے اپنی طرف سے مناظر مقرر کیا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے غلام کو دوسری ہدایت دی۔ شیخ الاسلام کا حکم سن کر غلام سیدھا ہو گیا اور علماء سے مخاطب ہو کر بولا، فرمائیے آپ جو سوال کریں گے انشاءاللہ اس کا شافی جواب پائیں گے۔ علماء نے اس غلام سے کئی مشکل سوالات کیے مگر بڑی روانی کے ساتھ جواب دیتا رہا اور علماء پر شدید استجاب کی کیفیت طاری تھی۔ ایک ناخواندہ غیر مہذب غلام نے بڑے بڑے عقدوں کو سلجھا دیا تھا۔ آخر علماء خاموش ہو گئے۔ پھر ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد غلام نے وہاں موجود سارے علماء سے ایک سوال کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کو امید تھی کہ ہندوستان کے یہ صاحبان نظر ایک لمحے میں سوال کا جواب دے کر اس غلام کو عاجز کر دیں گے، مگر اس وقت فرمانروائے ہند کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تمام اہل دانش حیرت سے غلام کا منہ تکتے رہے۔ اچھا اب آپ ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے۔ بالآخر ایک عالم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ غلام نے بڑے شائستہ اور عالمانہ لہجے میں اس طرح سوال کا جواب دیا کہ تمام علماء مطمئن ہو گئے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے فرمایا، اب حضرات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ انسان کی نظر اس طرح کیمیا ہوتی ہے۔ بے شک تمام علماء نے بے یک زبان کہا، اسی کو نگاہ کیمیا کہتے ہیں۔ امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں ایک منقبت کہی تھی، کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی برصغیر پاک و ہند کی گلی کوچوں میں آج بھی وہ منقبت گونج رہی ہے۔ اس کا ایک شعر ایسے ہے
چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی کے۔ یہ مرد مومن کی اس نگاہ کیمیا اثر کی طرف اشارہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی دست حق پرست پر مسلمان ہونے والا وہ غلام کئی سال تک دہلی میں درس دیتا رہا۔